السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وظائف میڈیا آفیشیل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی وظائف کی ویڈیوز آئی ہیں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے تھی۔ تو پہلی سیریز کے اندر اللہ کے صفاتی نام تھے، اب اس دوسری سیریز کے اندر قرآن کریم کی صورتوں کے مختلف خواص اور ان کے مختلف وظائف جو ہیں، پھر قرآن کریم کی صورتوں کے علاوہ بیچ میں کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس عمل کو کر کے اپنی دنیا کی اور اپنی آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کروا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دوستو یقین جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم خود اس بات کے اوپر جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، 1400 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے کے اندر قرآن کریم کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی یہ واقع نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، کسی قسم کی کوئی زیر زبر کی غلطی، کوئی تحریف اللہ رب العزت نے نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب یہ قرآن کریم کی یہ آیت پوری صداقت کے ساتھ بھرپور الفاظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف یہ نہیں ہوئی۔ یہ قرآن پورے حقائق کے ساتھ، پورے شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ قرآن کریم واحد آسمانی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں۔ اور اس قرآن کریم کے اندر بنی نوع انسان کے تمام دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل ہی اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے بعد اپنی دنیا کی زندگی بھی بنائیں، اپنی آخرت کی زندگی بھی بنائیں۔ تو قرآن کریم کے اندر انسان کے لیے تمام مسائل کا جو حل ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر احسن طریقے کے اندر پیش کیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنے یقین کے ساتھ اور اس قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ کتنی لگن کے ساتھ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی اور اخروی مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کے اپنے یقین کے اوپر۔ دوستو اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں۔ یہ جو آپ کے دائیں طرف ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اس کو دبائیں، اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ بیل کا نشان آئے گا، اس کو بھی دبا لیں اور اوپر اس کے آئے گا آل نوٹیفیکیشن کے اوپر، تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں دوستو اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے کچھ خواص، سارے نہیں، کچھ خواص جو ہیں وہ آج اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ ان میں ایک خاصیت تو یہ ہے کہ جس آدمی کے پورے سر میں درد ہو، تکلیف ہو، وہ آدمی سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اس کا درد سر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پورے سر میں درد ہوتا ہے، بعض کو ہوتا ہے آدھے سر کے اندر درد۔ مثال کے طور پر ایک حصہ جو ہے یہ آنکھ اور پیچھے یہ کان، یہ سارا حصہ جو ہے یہ انسان کا جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس میں شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں درد شقیقہ، آدھے سر کا درد۔ تو جس آدمی کو آدھے سر کا درد ہو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ آدمی یہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اس کا 3 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ درد ختم ہو جائے گا، درد شقیقہ۔ کیونکہ درد شقیقہ جو ہوتا ہے یہ بعض دفعہ آدمی کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے، کئی دن تک جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو کئی دن تک جو ہے وہ اس کی تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ویسے پورے سر کا درد ہو تو وہ دوسری وقت دم کرنے سے فوراً جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس سے عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو آدمی جب پڑھے تو پڑھنے سے پہلے دروشی پڑھ لے، دروشی کے بعد جو ہے وہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد پھر دروشی پڑھے اور پھونک مار دے، اس سے جو ہے پورے سر کا درد جو ہے وہ فوراً انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یقین آپ کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر یقین کے کریں گے تو اس کا ایک ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور بغیر یقین کے کرنے والوں کے لیے جو ہے اس میں لگنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کے لیے یقین شرط ہے۔
اور جو درد شقیقہ ہے یعنی آدھے سر کا جو درد ہے اس کے آرام کے لیے آدمی جو ہے وہ 3 دن تک دم کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی آدمی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی چیز پیتا ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے، یہ آدمی نمک کے اوپر دم کر لے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کو اول آخر درود پڑھ کے نمک کے اوپر دم کرے اور وہ نمک تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چاٹتا رہے وقفے وقفے سے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس سے انتہائی فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح کسی آدمی کو جو بخار ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی یہ سورۃ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مجرب ہے۔ اس کو سورۃ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھے، اول آخر درود شریف نمک کے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کرے، پانی کو بھی تھوڑا تھوڑا پیتا رہے اور نمک کو بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ چاٹتا رہے، انشاءاللہ اس سے جو ہے اس کے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہوگا، اس سے اس کے جو ہے پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اس سے اس کی بھوک کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہوگا، اور اسی طرح اس کے بخار کا جو مسئلہ ہے، جو اندر کا بخار ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ کمر توڑ بخار جو ہے یا ہڈی توڑ بخار کہتے ہیں، وہ بخار اس کا جو ہے وہ اس سے انتہائی جلدی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسخرات کے لیے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کسی چیز کو اپنا مسخر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ 41 مرتبہ صبح فجر کی نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھے، اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لے۔ تو اب اس دوران جو ہے یہ کسی بھی چیز کو مسخر کرنے کے لیے یہ آدمی 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، شروع میں 7 مرتبہ، آخر میں درود شریف پڑھے، درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لے، چاہے جو ہے وہ اس سے چھوٹا بھی درود پڑھ لے، جو بھی درود آپ کو آتا ہے اس درود کو پڑھ کے آپ اس سے جو ہے وہ اپنا پانی دم کر لیں، یا جس چیز کو جو ہے وہ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ کر کے اس کو دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس حاجت کو پورا کرنے ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کام کے اندر جا رہا ہے، کسی مشن کے اوپر ہے، اب اس میں یہ کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کے لیے یہ سورۃ فاتحہ انتہائی مجرب ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اس کے بعد جو ہے وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس مقصد کا اپنے ذہن کے اندر ارادہ کر کے اس کو جو ہے وہ کام کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام اللہ رب العزت کی ذات اس کا پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے جو ہیں وہ فوائد ہیں، خواص ہیں، مثلا مشکل کشائی کے اندر، کسی مشکل کام کے اندر آدمی پھنس گیا ہے تو اس وقت میں اس کو 21 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ حاجت پوری ہوگی، اس مشکل سے اللہ اس کو نکال دے گی۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت نہیں ہے، اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ عورتیں جو ہے وہ آپس کے اندر خامد کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے ناراض ہیں، خامد اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی وجہ سے جو ہے وہ ناراض ہے، تو یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، آپس کے اندر جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے دم کر کے کوئی بھی چیز ہے وہ ان کو میٹھی چیز کھلا دیں آپس کے اندر۔ مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ خامن کی ناراضگی سے پریشان ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ تان و تشنیع یا مارنا پیٹنا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز کے اوپر جو ہے وہ خود پڑھ کے، اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے اندر تو ہمارے لیے ہر بیماری کی شفا ہے، ہم اس کو خود کرنے والے بنیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا کہ وہ اتنے پیسے دے دیں گے آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ چیز لا دیں گے، یہ چیز لا دیں گے، بکرا لے آئیں گے، فلاں چیز ہے، یہ سب فراڈیے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ پیسے لوٹنے کے چکر کے اندر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو فری میں چیز ملتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ علاج اچھا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ خود عمل کریں، سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ کے، درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز کے اوپر، مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر جو ہے وہ کسٹرڈ بنا رہی ہیں، کھیر بنا رہی ہیں، فرنی بنا رہی ہیں یا رس ملائی بنا رہی ہیں، کوئی بھی چیز گھر میں بن رہی ہے میٹھی چیز ہے، اس کے اوپر دم کر کے اپنے کام کو پیش کر کے کھا لیں۔ اس طرح خامد ہے تو وہ بیوی کو کھلانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کوئی چیز گھر میں میٹھی پکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا دے، یا باہر سے کوئی چیز لے آئے اس کے لیے اس کو کھلا دے اس کو، تو اس میں یہ کچھ جادوئی کام تو ہے نہیں، قرآن ہے، قرآن کی تاثیر ہے، سنت کے مطابق ہم اس کو کریں گے، اب یہ فوائد جو ہیں یہ سارے کے سارے حاصل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کر کے اس کے بعد جو ہے
घर में मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ भी रहेंगे इंशाअल्लाह, लड़ाई भी नहीं होगी और किसी किस्म का कोई वहम या किसी गलत कार्य के अंदर, इंसान के किसी नाजायज़ काम के अंदर या किसी अल्लाह की नाफरमानी वाले काम के अंदर भी मुब्तला नहीं होगा। वरना कितने खुराफात ऐसे हैं कि जादू के चक्कर के अंदर पता नहीं क्या क्या आदमी गुनाह करके अब बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, बीवियाँ जो है वो खामदों की मोहब्बत हासिल करने के लिए कि खामद हमारी तरफ ही देखें, किसी और की तरफ न जाए, अब उनके लिए तावीज़, उनके लिए जो है वो पता नहीं क्या क्या टोटके करती हैं और उसके लिए फिर जो है वो बड़ी बड़ी हद तक जो है वो लोग गुजर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए घर के अंदर पर्दे के अंदर अपनी इज़्ज़त महफूज और अपना माल महफूज, अपनी जो है वो हर चीज़ महफूज करके इंसान जो है घर के अंदर इन अमाल को करके अपना इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ। इसके साथ साथ ये है कि ये एक गिला भी है और शिकवा भी है, शिकायत भी है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए जो है वीडियो बनाते हैं, भेजते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं होता, फिर भी लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते या जो है वो उसको स्किप करके चले जाते हैं या फिर जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं या बैड कमेंट करते रहते हैं। तो जो बैड कमेंट करते हैं उनकी खिदमत के अंदर भी गुजारिश है कि अल्लाह उनको खैर अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, उनके हाथों के अंदर ताकत दे, जहन के अंदर ताकत दे, वो और इस तरह के करें। इससे जो है वो जब मुखालफत होती है तो आदमी का जो है वो निखार और इसमें पैदा होता है। तो आप भी करते रहें इंशाअल्लाह और जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो जो भाई भी ये वज़ाइफ करना चाहते हैं उनके लिए ये शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, एक शर्त है। और ये भी उनके लिए जिनको सब्सक्राइब करना आता है, जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता उनके लिए ये शर्त भी नहीं है। तो इन वज़ाइफ के करने की आप सबको इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।